میں نیند کے ہاتھوں اس حد تک لاچار ہوا کہ بے بسی سے حال میں کوئی بیڈ تلاش کرنے لگا، لیکن اس حال میں ٹیبل اور کرسیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے بازوں کو ٹیبل پر پھیلایا اور بازوں کے اوپر سر رکھ کر سو گیا۔ ایک گہری اور بے خبر نیند۔ احساسات بیدار ہوئے تو مجھے اپنے چہرے پر ایک نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ہاتھ کے اس لمس کے ساتھ ساتھ گرم گرم سانسوں کا ارتعاش بھی تھا، اور سانسوں کی یہ گرمی مجھے بتدریج اپنے چہرے کے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک لڑکی مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی مخمور آنکھیں میرے ہونٹوں پر مرکوز تھیں اور خود اس کے اپنے ہونٹ بے تابی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ اپنی کوہنیوں کو میرے چہرے کے دائیں بائیں رکھ کر وہ اپنے چہرے کو قریب لا رہی تھی، اور اس کے جسم کا ہلکا سا دباؤ میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی لذت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک اندیکھے سرور کی لہریں میرے وجود کو مسخر کر رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ وہ اپنے تھرتھراتے ہوئے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دے۔ شاید اس نے میری نیم خوابیدہ آنکھوں میں میری اس خواہش کا پر تو دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ پر مزید جھک گئی تھی۔ عین اس وقت جب اس کا چہرہ میرے چہرے سے ٹکرانے والا تھا، میں نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا۔ یہ ایک لاشعوری حرکت تھی۔ میرے جسم کے اس جھٹکے سے لڑکی دور جا گری۔ لڑکی کے گرتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اس وقت ایک آرام دہ بیڈ پر تھا، اور یہ کمرہ یقیناً وہ حال نہیں تھا جہاں میں نیند کے ہاتھوں لاچار ہو کر کرسی پر ہی سو گیا تھا۔ میں نے چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ میری اس حرکت کا اس پر شدید رد عمل ہوا تھا، اور وہ خوفزدہ ہرنے کی طرح مجھے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے عین موقع پر ہوش میں آ جانے کا شکوہ بھی تھا۔ ابھی تم کیا کرنے والی تھی؟ میں نے اس کے حلیے، اس کی صورت اور اس کے چہرے سے ٹپکنے والے حیرت و استعجاب کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ان کو ہوش میں لا رہی تھی۔ اس نے کسیانی سی ہو کر کہا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ انگریزی زبان سمجھتی تھی، شاید وہ جرمن تھی بھی نہیں۔ اگر میں مزید کچھ اور بے ہوش ہو جاتا تو میں نے اس کو گورتے ہوئے استفسار کیا، تو شاید یہ خود تمہارے لیے بھی بہتر ہی ہوتا۔ میں یوں بے وقت آپ کو ہوش میں نہیں لانا چاہتی تھی، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ اور میرے ہوش میں آنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا؟ میں نے اہمکوں کی طرح آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا، لیکن وہ میری اس حرکت کو سمجھ گئی۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اچانک وہ پہلو بدل کر کڑوے لہجے میں بولی، اور میں کئی لمحوں تک اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نفسیات کا تجزیہ کرتا رہا، اور وہ ہونکوں کی طرح مجھے گورتی رہی۔ سنو لڑکی، کیا تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں اس وقت کہاں ہوں، اس جگہ کیسے پہنچا ہوں، کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ان سوالوں کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ یہ میرا بیڈ روم ہے اور میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سٹلر کا قتل کر کے تم نے صحیح قدم اٹھایا ہے، اور اس بروقت اقدام پر تمہیں شاباش دی گئی ہے۔ تمہارے لیے ہدایت ہے کہ تم ہیرالڈ کے پاس پہنچ کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اس کا قتل چھپا کر اس کے قریب جاؤ گے تو اس کا اعتماد کھو دو گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ میں کسی کی ہدایت پر تمہارے پاس ہوں، تم مجھے کسی کا پیغام دے رہی ہو۔ کون ہے میرا بہی خواہ؟ یہ سب میں نہیں جانتی۔ میرا تعلق کس تنظیم کے ساتھ ہے میں یہ بھی نہیں بتا سکتی۔ تمہیں خود ہی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جسے سٹلر کے قتل کے حوالے سے تمہارے ساتھ دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے یہی بات بہتر ہوگی کہ تم مجھ سے رخصت ہونے کے بعد یہ بھول جاؤ کہ کسی نے تمہیں سٹلر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہ تم مجھ سے یا اس سے پہلے کسی دوسرے شخص سے سٹلر کے قتل پر گفتگو کر چکے ہو۔ تم جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو، تم دوبارہ ادھر نہیں آؤ گے، البتہ کسی انتہائی ضرورت اور ناگزیر حالات کے تحت آ بھی سکتے ہو۔ میرا نام جینی ہے۔ تم جب تک اپنے مشن پر ہو مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ مگر تم میری دوست کیوں ہو؟ میں اس کا معاوضہ لیتی ہوں۔ کس سے؟ کسی سے بھی، مگر تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھی چاہو تو کچھ دے سکتے ہو۔ اگر میں کچھ دینا چاہوں تو قبول کر لو گی؟ ہاں، اس نے پرکیف نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ میرے قریب آؤ۔ اچانک میں نے عجیب سے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے چونک کر سر گھمایا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کئی لمحوں تک مجھے دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ میرے قریب آنے لگی اور مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اور قریب آؤ، میں نے کہا اور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی اور ایک قدم مزید آگے بڑھائی۔ اس عمارت سے صحیح سلامت نکل جانے کا راستہ کدھر ہے؟ میری بات سن کر وہ ٹھٹکی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی کی جھلکیاں ابھری اور پھر وہ حلق پھاڑ کر چیخی، یہاں سے نکل جاؤ، اس دروازے سے نکل کر برآمدے سے ہوتے ہوئے باہر دفع ہو جاؤ۔ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اپنا غبار ہلکا کرنے کے لیے اسی بیڈ کی طرف بڑھی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لیٹا ہوا تھا، اور بیڈ پر اپنا ہاتھ پٹکنے لگی۔ میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور عمارت سے باہر نکل گیا۔ عمارت یقیناً 5 اسٹار ہوٹل سے کافی دور تھی، اور یہ سب یقیناً ولمن ہی کا کرشمہ تھا۔
گویا ویلمر کو مجھ سے ابھی توقعات وابستہ تھیں۔ میں نے سوچا اور ایئرپورٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ فرینکفرٹ سے میں بون پہنچا اور بون سے بیڈ گورڈسبرگ، اور جب میں ہیرالڈ کے پاس پہنچا تو رات کافی بیگ چکی تھی۔ تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ سٹلر کہاں ہے؟ آپ نے ایک گدھے کو میرے ساتھ بھیجا، اس میں عقل کی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے ساتھ جھگڑے کے دوران وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ تم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ ہیرالڈ زور سے چیخا۔ جی ہاں۔ لیکن کیوں؟ کیا بات ہوئی تھی؟ کہاں پر قتل کیا ہے؟ کیا پولیس نے تمہیں پکڑا نہیں؟ ہیرالڈ نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور مجھے یکدم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں میں نمی کا احساس ہونے لگا۔ سٹلر کا قتل میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں کیا ہے، لیکن پسٹل سے نہیں بلکہ گلا گھونٹ کر۔ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی اس کمرے میں نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے جھگڑے کی کوئی آواز بلند ہوئی۔ ہوٹل کمرہ بھی مجھے نہیں پہچانتا کیونکہ کمرہ اس نے کرایہ پر لیا تھا۔ سٹلر کو قتل کرنے کے بعد میں نے خاموشی سے کمرہ لاک کیا اور بون چلایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے اصل آدمی کی بجائے کسی غیر متعلقہ شخص کو قتل کر دیا تھا اور بضد تھا کہ ہم اصل آدمی کو قتل کیے بغیر واپس آ جائیں، جبکہ میرا یہ مطالبہ تھا کہ ہم کام ختم کرنے کے بعد ہی ہیرالڈ کے پاس جائیں گے۔ اگرچہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن تمہارے سچ بولنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی 1-2 موقعوں پر اسے آزما چکا ہوں۔ وہ اپنی حماقتوں کے باعث کسی بھی وقت تنظیم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو، اصل مطلوبہ آدمی کرسٹوف نے تلاش کر لیا ہے اور وہ بون میں زو ہوٹل میں موجود ہے۔ تم کرسٹوف کے ہمراہ فوراً نکل جاؤ۔ خیال رکھنا وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ہمیں ایک اور ٹیلی گرام موصول ہوا ہے۔ انہوں نے اس ٹیلی گرام میں مطلوبہ شخص کی ہلکی سی شناخت بھی بتائی ہے، جسے کرسٹوف نے فوراً شناخت کر لیا ہے۔ ہیڈ کوارٹرز نے لکھا ہے کہ یہ شخص تنظیم کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ امریکہ میں تنظیم کے تمام اڈوں کے نقشے اور تنظیم سے متعلق دیگر معلومات حاصل کر چکا ہے اور کافی قتل و غارت کرنے کے بعد فرانس سے ہوتا ہوا جرمنی آ پہنچا ہے۔ اگر کبھی دوبارہ اس نے امریکہ کا رخ کیا تو یقیناً تنظیم کو ختم کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس تنظیم کے گمنام ٹھکانوں کی معلومات بھی ہیں۔ یہ شخص امریکہ میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، اب یہ فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کے اڈوں میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہوشیاری سے جانا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کرنے کی بجائے اسے اغوا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تنظیم اسے زندہ پکڑ کر اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ شخص بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر اغوا کیا جانا ممکن نہ ہو تو پھر اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے زندہ پکڑنے میں کامیاب ہوگے تو تمہیں لاکھوں ڈالر انعام میں ملیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن اتنے اہم کام کے لیے مجھ جیسے اناڑی کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار افراد موجود ہیں۔ ایسے کام سٹلر کے سپرد ہوتے تھے، اس کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ جہاں تک دوسرے افراد کا تعلق ہے، میں کرسٹوف تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ وہ بہت مجا ہوا آدمی ہے، مگر تمہارا اس کے ساتھ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تم ایک ذہین آدمی ہو۔ تم دونوں یقیناً کامیاب لوٹو گے۔ بہرحال تمہاری ناکامی کی صورت میں ہم نے ایک دوسرا پینل بھی تیار کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے دوسرا پینل اس کام میں لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے فرانس بھیجنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اس مشن میں کامیابی کے بعد تم کو بخوشی فرانس روانہ کر دیا جائے گا۔ پیٹرسن اور جیریلی فرانس سے امریکہ جا چکے ہیں؟ نہیں، ابھی انہیں وہاں بہت سے کام ہیں اور انہوں نے ابھی وہاں تمہارا انتظار بھی کرنا ہے۔ پیٹرسن تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی توقعات پر پورے اترو۔ ہیرالڈ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر بیل بجائی اور آنے والے سے کہا کہ وہ کرسٹوف کو بلا لائے۔ کرسٹوف کو آنے میں 2 منٹ لگے۔ ہیرالڈ نے ہمیں مختلف قسم کی ہدایت دی اور عقل و فہم کی تمام تر باتیں ہم دونوں کو تفصیل سے سمجھائیں۔ ہیرالڈ کا زیادہ تر مخاطب کرسٹوف ہی تھا۔ تمام آلات اور ایٹمی ہتھیار کرسٹوف ہی کے پاس تھے۔ کرسٹوف سے فارغ ہونے کے بعد ہیرالڈ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے میرا لاہے عمل دیا، جس کے مطابق مجھے ابھی بون میں سٹی ہوٹل پہنچنا تھا اور صبح ہونے تک وہاں کرسٹوف کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے ہدایات دینے کے بعد جب ہیرالڈ نے مجھے بون جانے کی اجازت دی تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ مجھے بون تک ٹرین میں سفر کرنا تھا۔ مجھے ہدایات دینے کے بعد جب ہیرالڈ نے مجھے بون جانے کی اجازت دی تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ مجھے بون تک ٹرین میں سفر کرنا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو ہوا میں ہلکی ہلکی خشکی موجود تھی اور بیڈ گورڈسبرگ کی سڑکیں ویران پڑی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، ہیرالڈ مجھے رات یہاں بسر کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ غالباً اسے ابھی تک مجھ سے کوئی خطرہ تھا یا پھر شاید کوئی اور بات تھی۔ بہرحال میں ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اسٹیشن پہنچا تو وہاں اکا دکا آدمی موجود تھے اور ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ بیڈ گورڈسبرگ کا ریلوے اسٹیشن بہت چھوٹا سا تھا۔ میں نے گاڑی آنے تک اسٹیشن سے باہر کیفے میں وقت گزارنے کا ارادہ کیا۔
میں ابھی کیفے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی اور ایک جوڑا ٹیکسی میں سے اترا۔ اس جوڑے کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ بداس آدمی، منہ پر چچک کے داغ اور باہر کو نکلی ہوئی تند شرٹ کو پتلون کے اندر دیے وہ عجیب لگ رہا تھا۔ سر سے گنجا تھا۔ ٹیکسی کو بل دیتے ہوئے اس نے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا کیے اور چند لمحے ڈرائیور سے بحث و تکرار کے بعد لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں کیفے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ غالباً وہ کیفے کے اندر جانا چاہتے تھے۔ دونوں امریکی معلوم ہوتے تھے۔ لڑکی انتہائی نازک اندام تھی اور مرد کے مقابلے میں اس کی عمر خاصی کم دکھائی دے رہی تھی۔ اس بے جوڑ جوڑے نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کیفے میں داخل ہو گیا اور ان کے عقب والی میز پر بیٹھ گیا۔ میں ان کی گفتگو سننا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس موٹے شخص کے اظہار محبت سے لڑکی کی جو حالت ہوگی اس سے خاصا لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان کے عقب کی میز پر بیٹھا تھا تاکہ مجھے ان کے رشتے وغیرہ معلوم ہو سکیں۔ موٹے نے نہایت بدتمیزی سے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں کنکھیوں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بال ہلا کر اور خود کو پرکشش بنانے کی کوشش میں آنکھیں سمٹا اور پھیلا کر باتیں کرتی تھی اور یہی اس کی ادائیں تھیں کہ میں آواز کے ترنم، ہونٹوں کی حرکت، چہرے کی شگفتگی میں کھو سا گیا۔ ویٹر کافی لایا اور دونوں دھیمے دھیمے انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ موٹا ٹرین کے ذریعے بون پہنچے گا اور لڑکی کسی ایسے ذریعے سے بون پہنچے گی کہ موٹے سے پہلے پہنچ جائے۔ ان دونوں کی گفتگو اتنی مدھم تھی کہ مجھے یہ نہ پتا چل سکا کہ لڑکی موٹے سے قبل بون کیسے پہنچ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں تک کار میں جانا ہو۔ کافی پیتے ہوئے میں کافی دیر تک ان کی گفتگو سنتا رہا لیکن ان کے آپس میں رشتے کا علم نہ ہو سکا۔ مجھے ان کا باہمی رشتہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے تھا۔ کافی کا کپ خالی کر کے میں نے میز پر رکھا تو مجھے یکدم احساس ہوا کہ کافی دیر تک ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ میں نے تھوڑا سا سر گھما کر لڑکی کو دیکھا تو میرے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی کی نظریں ہی کچھ ایسی تھیں۔ وہ حد درجے عجیب نظروں سے ایک میز چھوڑ کر دوسری میز پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اور اس کے چہرے کی شگفتگی غائب ہو چکی تھی اور آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ ٹکی باندھے اسے گور رہی تھی۔ میرے احساسات کے پردے پر وہ سرسرانے لگی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ میں نے اپنا سر گھما کر اس شخص کو دیکھا۔ کرخت چہرے پر ماتھے کا زاویہ بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ چھاتی کے بال پھٹے ہوئے گریبان سے باہر جھانکتے ہوئے خوفناک معلوم ہو رہے تھے۔ بے حس اور پتریلی آنکھیں خلا میں گڑی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کافی کا کپ پڑا ہوا تھا اور کافی نہ جانے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ نہ جانے اسرار کی پلندہ اس دنیا میں کس کس کماش کے لوگ کن کن گن چکروں میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی خلا کا گردش کرنے والا سیاح تھا۔ گاڑی کا تیز وسل بجا تو میں چونک اٹھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ گاڑی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ جلدی میں تھے۔ اسی جلدی میں یہ عجیب و غریب تینوں کردار میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر بہت کم لوگ موجود تھے۔ گاڑی تقریباً خالی پڑی تھی۔ میں کمپارٹمنٹ میں سوار ہوا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کھڑکیوں کے شیشے گرائے، ایک برتھ پر بازوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ گاڑی نے وسل دیا اور چل پڑی۔ گاڑی نے ابھی پوری رفتار نہیں پکڑی تھی کہ میں نے اسی موٹے کو بمشکل تمام اپنے والے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کمپارٹمنٹ کی دھندلی سی روشنی میں وہ یوں لگا جیسے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ وہ بلا شبہ ہراساں تھا اور سر تپا کانپ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کمپارٹمنٹ کے دروازوں کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی نے پلیٹ فارم چھوڑا تو اس کی آنکھوں سے اطمینان جھلکنے لگا۔ شاید وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی اور تو اس کمپارٹمنٹ میں داخل نہیں ہوتا، لیکن مزید کوئی مسافر اس کمپارٹمنٹ میں داخل نہ ہوا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور سیٹ پر اپنے بیگ کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ بیڈ گورڈسبرگ سے بون کا ٹرین کا سفر فقط آدھے گھنٹے کا ہے، لیکن چونکہ میں لیٹا ہوا تھا اور گاڑی کے ہچکولے مجھے لوریاں دے رہے تھے، اس لیے میرے لب پرسکون ہونے لگے۔ سونے اور جاگنے کے درمیان لمحات کیسے ہوتے ہیں اندازہ مجھے آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھیں طویل عرصے بند ہونے اور تھوڑے عرصے کے لیے کھلنے لگی۔ پورا وجود جیسے پہاڑ کی ڈھلوان سے اتر کر وادی کی نرم نرم گھاس پر بکھر جانا چاہتا تھا۔ نیند کی وادی میں لے جانے والی پہاڑ کی ڈھلوان کبھی مجھے نیچے پھسلا دیتی اور کبھی خود بخود اوپر لے آتی۔ میں غنودگی کے عالم میں تھا۔ مان میری آنکھیں تھوڑی سی کھل گئیں، لیکن اعصاب اپنی جگہ پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک درخت ہاتھ تھا جس نے کھڑکی کے سرے کو پکڑ رکھا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میری ذہنی حالت کا کرشمہ ہے۔ کوئی اتنی خنکی میں تیز رفتار ٹرین کے باہر فقط کھڑکی کو پکڑ کر کیسے سفر کر سکتا ہے، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت تھی کہ کوئی شخص کھڑکی کو پکڑ کر باہر لٹکا ہوا تھا۔ پھر شیشہ تھوڑا سا اوپر اٹھنے لگا۔ اب مجھے یہ کرخت ہاتھ صاف نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد شیشہ پوری طرح اوپر اٹھ چکا تھا۔ میں نیند کی کیفیت سے نکل کر صورتحال سے نمٹنا چاہتا تھا، مگر میں انتہائی کوشش کے باوجود خود پر چھائے ہوئے غنودگی کے حصار کو توڑ نہ سکا۔ دو ہاتھوں نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا
تو انسانی دڑ اوپر اٹھتا چلا گیا، اور پھر اس نے اپنا سر اندر کیا تو میرے بہکتے ہوئے اعصاب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔